سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان۔ Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani-American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. سماجی، ثقافتی، اسلامی Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ سفیر پاکستان آپ کی آواز، آپ کی پہچان اور رابطوں کا ایک نام، سفیر پاکستان۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اپنے اسٹاف کی جانب سے، اپنے پروڈکشن ٹیم کی جانب سے، جیو کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال خوشیاں، کامرانیاں اور کامیابیاں لے کر آئے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا پچھلا سال بہتر اور اچھا گزرا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سال میں آپ نے بہت سارے ریزولوشن پاس کیے ہوں گے کہ آئندہ سال آپ نے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو اس پہ پابند بھی رہیں، ایسا نہ ہو کہ جنوری، فروری، مارچ کے بعد آپ کے ریزولوشن سب غائب ہو چکے ہوں۔ ناظرین، آج پروگرام ہمیشہ کی طرح بھرپور ہے اور بہت معلوماتی ہے۔ جیسا جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، بحران ہی بحران ہے پاکستان میں، اور اب قوم چاہتی ہے ایک بہت بڑی تبدیلی اور ایک چینج چاہتی ہے پاکستان۔ ناظرین، جب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں، بہت سی آرگنائزیشن ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سب بہتر اور مثبت کام انجام دے رہے ہیں۔ امریکن پاکستانی سی او فورم کا وجود 2 سال پہلے آیا، اور اس کی وجہ تھی کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ذریعے، معیشت کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، کیونکہ معیشت ہی ہر چیز کا جو ہے وہ حل ہے، کچھ بھی ہو۔ ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا فورم قائم کریں جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ اور بزنس کو فروغ دے، تاکہ ہم امداد اور بھیک مانگنے سے بچ سکیں، کیونکہ اگر ہمیں ایڈس ملتی رہی تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہمیں امریکہ سے بڑے پیمانے پہ ٹریڈ کرنی ہے، ہمیں مارکیٹ ایکسیس چاہیے، ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ چاہیے، ہمیں فیئر ایکٹ چاہیے امریکن گورنمنٹ سے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی بے انتہا قربانیوں دے چکا ہے اس ملک کے لیے۔ وار اینڈ ٹیرر کے اندر مختلف انداز سے پاکستان بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اب پاکستان کو بہت ہی فیئر ہو کے، اپ فرنٹ ہو کے امریکہ سے بات کرنی ہوگی، اور یہ وجہ ہے کہ امریکن پاکستانی سی او فورم نے اپنی اینیول میٹنگ اس سال ڈیلس میں منعقد کی، جس میں تقریباً مختلف شہروں سے، مختلف اسٹیٹ سے امریکن پاکستانی سی اوز نے پارٹیسپیٹ کیا، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور اس میں مختلف لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، اور جو بھی انہوں نے بات چیت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ۔ We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story.
He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. پاکستان کے سیاستدانوں کو عہد حاضر کے تقاضوں سے روشناس کرانے کے لیے امریکہ میں سالانہ 10 فیلوشپ دی جائیں گی تاکہ انہیں ترقی اور بہبود کے مختلف جدید طریقہ کار سے آگاہ کیا جا سکے. اس فیلوشپ کا اعلان یہاں امریکن پاکستانی چیف ایگزیکٹو فورمز کے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں امریکہ بھر سے مختلف کمپنیوں سے وابستہ 40 سے زائد پاکستانی نژاد CEO شریک ہوئے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے نیشنل چیئرمین ڈاکٹر حسن فرید ہاشمی نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد پاک امریکہ تعلقات کو ایک نئی جہت دینا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تجارتی، عوامی اور ثقافتی رابطے استوار کیے جا سکیں. انہوں نے کہا کہ امریکن پاکستانی CEO فورم پاکستان میں بہتر لیڈرشپ کو اجاگر کرنے میں احساس ذمہ داری کا کام کر رہا ہے، کیونکہ بہتر لیڈرشپ کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر شعبے کے ماہرین اور سرمایہ کار موجود ہیں جو اپنے تجربے اور مہارت سے پاکستان کے مسائل سے نکال کر ایک ترقی یافتہ ملک کی سب میں کھڑا کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی اداروں کو مستحکم کرنے میں اپنا تجربہ اور سرمایہ فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ڈاکٹر حسن فرید ہاشمی نے بتایا کہ اب تک ان کا فورم کیپٹل ہل میں اراکین کانگریس سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ اپنے پروگرام پر تبادلہ خیال کر چکا ہے، جس پر انہوں نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اراکین کانگریس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات بھی کی گئی ہے تاکہ پاکستان ایڈ سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. فاٹے میں کسٹم فری تجارتی زون کا جو بل کانگریس نے پاس کیا ہے، اس کو سینٹ میں بھی پاس کیا جائے گا تاکہ یہ ایک باقاعدہ قانون کی صورت اختیار کر سکے. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے بانی صدر نے کہا کہ امریکن پاکستانی CEO فورم پاک امریکہ تعلقات میں دیر پا تبدیلی کے لیے کام کر رہا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے پاکستانی سیاستدانوں کو امریکہ میں سالانہ فیلوشپ کی پیشکش کی ہے تاکہ ان کو یہاں کے نظام کو سمجھنے میں مدد مل سکے اور وہ ایک ایسا ویژن لے کر واپس جائیں جو وہاں کے غریب اور مفلوک حال لوگوں کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہو سکے. انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل میں فورم واشنگٹن DC میں ایک بڑا کنونشن کرنے جا رہا ہے جس میں تمام اراکین کانگریس اور سینٹ کے سٹاف کو مدعو کر کے انہیں پاکستان کے مسائل اور ضروریات سے بھی آگاہ کیا جائے گا. فورم سے مڈ ویسٹ کے چیئرمین شاہد طاہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فورم گزشتہ 3 سال سے کیپٹل ہل میں سرگرداں ہے اور اراکین کانگریس سے مل کر پاکستان کے لیے تجارتی مراد کے حصول کے لیے کوشاں ہے. بعد ازاں فورم شرکا کے اقدار میں اشائیہ دیا گیا. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm not going to take too much of time, but I just want to introduce to you the American Pakistani CEO Forum, which is an organization which came into existence a few years ago, where we decided that we would collect leaders of American organizations which hold a common heritage with Pakistan and who have an interest and a desire to see not only great successes happening to the Pakistani community and to the American community within the United States, but also want to see Pakistan as a progressive nation. With that idea in mind, a group of people got together. We got together a few times at the Capitol, and we met with several senators, several congressmen, and we started identifying areas of interest to Pakistan. We certainly have talked about various trade agreements to the point that the White House sent representatives to our meetings, and many senators and congressmen, including the leaderships of the Congress and Senate, attended those meetings. All of this is done with the idea that although we are far from a country that gave us the origin, but we still want to see it do better. So we are going to seriously be looking
at creating a fellowship, political fellowship program within the APCF, sponsored by the APCF, and with the selection of personnel for this program by the American Pakistani CEO Forum. We would want input from all of the Pakistani community, all of the American community, as to how we should go about doing it and how you could participate in creating new leadership in Pakistan. That is just a proposal. I will commend Waqar Ali Khan, who runs Safir-e-Pakistan, who has been very instrumental in bringing the group together and making sure that everyone maintains interest and shows up to the capital when they're asked to. He obviously wants to create more membership for the American Pakistani CEO Forum, and he will discuss with you individually as to what his thoughts are and what he wants to do. First of all, I'm very proud to have Dr. Hashmi as the chair, national chair. और हमारे 2 प्रोग्राम हुए कैपिटल पे, बहुत ही कामयाब 3 प्रोग्राम हुए, जिसमें दोनों वक्त ये वहाँ मौजूद रहे, और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से बहुत ही prominent businessmen, CEOs, they participated. The Senate and Congress is taking very much interest in the CEOs organization because these are the people who put the bread and butter on the American people's table. And you know, the business is the key of everything. If it is politics, the Kashmir issues, any issue, immigration issues, it is always the businessman behind it. If you are not together, if you are not a strong businessman in America, you cannot succeed in any platform. And now I'd like to introduce Mr. Shahid Tahir. He's the chair of the Midwest, and he will share some views about his participation in the 2 capital meeting. Mr. Shahid Tahir. It gives me immense pleasure, and I'm truly humbled that I'm representing Midwest. I think one, we have opted to live in America. We are participating in society. We are making sure we unite ourselves on a platform where we can be a part of any voice. If we are sitting on the sidelines, we can always be discussing and diagnosing our problems, but we cannot bring about any change until unless we are practically doing for that problem. So I always have been in a belief that we have to participate in the systems to bring a change. Participating in the system, participating with developing relationship with office bearers at local level, at national level, that is the only answer for all these problems. That is the only way we can bring about change. We can be part of the change. So I think this platform, it gives the opportunity for all of us to be a part of this, to bring about a change. That's the only way we can positively influence policies towards Pakistan and Pakistani Americans. So I think it's an opportunity for all of us, and it's imperative for all of us to participate in this system. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं जॉन हामिद, रेडियो के टाइकून ऑफ डैलस, नेम, फेम, एवरीथिंग इनके पास है. तो आज का आपने इवेंट देखी, आज हमारा पहला स्टेप था डैलस में. वी गोइंग डिफरेंट सिटीज स्टेट to promote the American Pakistani CEO Forum, to bring the top business leader on the one platform. So what is the views and opinion about today's event? आप कह रहे हैं आपका पहला इवेंट था. आप तो मेरे ख्याल में हज़ारों इवेंट कर चुके हैं, बड़े अच्छे अच्छे. थैंक यू. आपको और सफीर पाकिस्तान को और जियो टीवी को मुबारक हो बहुत बहुत. हसन हाशमी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छा आप लोगों ने ये स्टेप उठाया है तमाम CEOs को साथ लाने का, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ में लेके चलने का, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हर तरह की कामयाबी नसीब हो, और आइंदा जिस तरह पहले करते रहें, आइंदा भी आप अच्छे अच्छे काम करते रहें, और जो भी हमसे हो सका हमारी तमाम खिदमत आपके साथ हैं. बहुत शुक्रिया हमें यहाँ इन्वाइट करने का, और बड़ा अच्छा ये फंक्शन था. अपने डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मौका मिला यहाँ मिलने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी फंक्शन हों ताकि हम सारे मिल बैठें और अपने मुल्क के लिए डिफरेंट इश्यूज़ को हम रेज करें. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. बिल्कुल जी, मैं तो पक्का मेंबर मुझे समझें. मैं इंशाल्लाह मैं और बल्कि और भी लोग अपने साथ मैं फोरम में कहूँगा कि शामिल हों. बहुत खूब, बहुत खूब. हमें आपकी तरह के लोग चाहिए जो कि दिलो जान से आएँ और इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और प्रमोट करें. थैंक यू सो मच. ओके, चलें आप मुझे. और हम बातचीत करते हैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद से, जो कि डिट्रॉइट से हमारे साथ हैं, और इनसे पूछते हैं आपका CEO फोरम जो आज मीटिंग में आप आए हैं, इसके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे आप प्लीज़. मैं पहले भी वाशिंगटन DC में जनाब चेयरमैन हाशमी साहब की दावत पर गया था,
اور وقار علی خان صاحب جو جیو سفیر پاکستان کے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہاں پر بھی، اور آج ہم اپنے چیئرمین کے ہاؤس میں یہاں تشریف لائیں ڈیلس. بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی ہے، اور آج APCF کو اس مقام پر دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ دن بہ دن یہ ترقی کر رہی ہے اور لوگ اس کو اب جوائن کرتے جا رہے ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آغاز وقار علی خان صاحب نے کیا ہے یہ ایک دن ضرور بن کر ابھرے گا طاقتور انشاءاللہ. Ladies and gentlemen, اب ہم بات کرتے ہیں. Now we talk to Dr. Riaz Maskuri from Houston. And what do you think about this meeting today and how you feel, and give us some ideas and some of your thoughts about it? This meeting was really exceptional. I think it was phenomenal. I think it's all about the connection between Pakistan and the United States. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری کام ہے اس کے لیے پاکستان اور امریکہ جو ہے ان کے درمیان اگر دوستی بڑھتی رہے اور تعاون ہو جو کہ تجارتی تعاون جس کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اگر وہ چیز زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ آگے بڑھیں. امریکہ کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اگر پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے. We have a very prominent businessman and community leader, Mr. Shan Bhagat, with us, who's a very prominent person in the North Texas and Dallas community. And we want to have his views about the CEO Forum. So welcome to the CEO Forum, Mr. Bhagat. Thank and you. Tell us about your views for the CEO Forum. Well, thank you very much for having me. It's a very good thought to get this thing going, which is needed. We have a very large community of people in the industries of various kinds, and this is a very good forum. And inshallah, if we get all of them together, we should, within a year or two, start having a national event where we can bring CEOs from all over the U.S. on a long weekend or something like that, and have breakout sessions, things like that, networking. So this is very good. I'm so glad to be invited and honored to be here. We have here with us very prominent community member, a businessman and a banker, Mr. Tariq. And welcome for the CEO Forum for the Pakistani community. We would like to have your opinion about it. Thank you. I have seen some of the programs which you do in California, and I was just thinking that it should be come over to Dallas because we have a big community over here. And we should join them and we should make them happen because this is the only place where we can show that how many people are there who have been successful and who have been there who can help the community by getting together at certain place that they can participate, give their views, give their suggestions. And I think it's a good program and good organization. We have a very good friend of mine and very prominent businessman and a community member, Mr. Mushtaq Mullah. And welcome to the CEO community of the Pakistani origin. We would like to have your opinion for that. It's my pleasure. I really enjoyed being invited here. Yeah, I have noticed listening to Waqar, and I told him that when Indian Parliament was attacked by the terrorists in 1991 or 2001, India was on the verge of attacking Pakistan. State Department tried their level best to stop it. They couldn't do it. The White House tried to stop it. They couldn't do it. But there was one call from the chairman of General Electric, Jack Welch, and he told the Indian Prime Minister that if you attack Pakistan, we are pulling all our investment out of India. And that stopped it. That is telling us the power of business in the world. Very prominent community member here. I would like you to introduce yourself to the CEO Forum and the Geo community and tell us what's your views about it. My name is Beena Kamran اور میں یہیں ڈیلس میں رہتی ہوں جی اور I work at a local radio station here. I have a morning show and that's what I do. What do you think about the CEO Forum of today? I think it's it's the first time I've heard about it. It sounds like a great idea and اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں اپنے businesses کو اور if we can help them out in any way, I think it's a great way to promote those businesses in Pakistan. Here we have a very prominent physician member of the North Dallas community, Dr. Tariq Mahmood. So we want to have your opinion about the CEO Forum of today. I think it was a very well-run program today, and I applaud the efforts put in by the local team, our chairman, and the Waqar Ali Khan. There is a huge potential. This forum is being utilized properly to get the business community together,
and I'm very hopeful that it would open more doors for collaboration amongst the American Pakistani business community, and then they can collectively reach out to the local politicians and also help Pakistan from that perspective though. Here we have very prominent community member. I would like him to introduce to the community Mr. Nasir Mahmood and have his opinion about the CEO Forum. I'm really excited about this program, and I'm glad that at least somebody has initiated this type of program. We should have more and more gathering like this, which can bring the community together. And I'm really impressed. Mr. Zahoor, so welcome to the CEO Forum. आपने आज का प्रोग्राम देखा? What is your opinion about it? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कम्युनिटी के हर मेंबर को इसमें ज्वाइन करना चाहिए. तो आपको पता है इसकी वेबसाइट भी अप है, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस को ओरिएंटेड है, तो आप एक्साइटेड फील करते हैं इसको ज्वाइन करने? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू जॉइन इट. Here we have two CEOs of very prominent business community and real estate community of the North Dallas. So आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और बताएं what's your opinion about the CEO Forum. I'm Nishat Karimi, and I found the forum to be very, very informative, and I think it's a really important thing that we become part of it. Okay. Sir. My name is Akbar Karimi, and I found this forum to be very informative, and I want to be a part of it. इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर और डॉक्टर एहसानुल्लाह हैं. सर, वेलकम टू द CEO फोरम. आपने प्रोग्राम देखा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट टुडे? जी, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा, और पहली दफ़ा हमें ये पता चला था कि ये फोरम भी यहाँ पर मौजूद है और इतना अच्छा काम कर रही है. हसन साहब ने जो इंट्रोडक्शन दिया था इसका, उससे हमें सबको ये आगाही हुई कि इसका मकसद जो है वो अमेरिकन पाकिस्तानी CEOs एक यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करके जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हम जिससे गुजर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. हमारे साथ इस वक्त कम्युनिटी के बहुत प्रोमिनेंट मेंबर मिस्टर बट मौजूद हैं. तो सर, आपका CEO फोरम के बारे में ओपिनियन? CEO फोरम के ओपिनियन में बारे में तो मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे शुरू किया हुआ, और इसके लिए मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जो CEO फोरम यहाँ पे बनाए, जिसमें पाकिस्तान को मॉरली सपोर्ट मिलेगी, इकनॉमिकली सपोर्ट मिलेगी, पॉलिटिकली सपोर्ट मिलेगी. हर मुल्क की कामयाबी के लिए उसके इकनॉमिक्स होते हैं, और जिसके जो फॉर्म यहाँ पे इन्होंने जो बनाया हुआ, अभी इसकी जो इब्तिदा शुरू हुई है, इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई लाइक इट. हमारे साथ इस वक्त भट्टी फैमिली ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी आए हैं, और इनको वेलकम टू टेक्सास एंड टू द CEO फोरम, एंड वी वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन अबाउट इट. थैंक यू. किस चीज़ की ओपिनियन? CEO फोरम के बारे में आपकी ओपिनियन? इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू be here. And Aisha, you? We're very happy to be here as well. And how do you see it helping the Pakistani community? Excellent. बड़ी रौनक लगी हुई है और बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, तो बड़ी खुशी हुई है. Sir, we have a very prominent community member and a neurologist, Dr. Noman Sheikh, and we would like to have your opinion about the CEO forum. Well, this was the first time I attended the meeting, and it was very informational. This is the first time I learned that we have so many talented people among us who are not only active here in America, but also very active, and they're thinking about Pakistan too. It was a pleasure to see all those friends and talk to them about what are they planning. I think it's a very powerful forum, and we should all join it. And I'm seriously thinking myself to join it after the event. We have a very active community member, Dr. Salman over here, and we would like to welcome you to the CEO forum and have your opinion about it. I think it's a very vibrant forum, and I would love to see it grow and become a strong voice. We have a very prominent community member, Alia over here. We would like to welcome you to the CEO forum and have your opinion about it. Thank you so much. Assalamu alaikum everybody. Great party, great get together. बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर.
اور اتنی اچھی ڈیلس میں پاکستانی کمیونٹی ہے. سب سے مل کے بہت اچھا لگا اینڈ ویری پرومیننٹ ممبرز ان دا کمیونٹی. Thank you so much for having us here, and it was great to be part of your community meeting. Thank you so much. Do you feel inspired enough to join it and then open a company and be the CEO of that? I intend to do that, inshallah, one day. ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں شراز اور شیرین تاور سے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں یہ کیا فیل کرتے ہیں. ویلکم آن سفیر پاکستان شراز اینڈ شیرین. Yes, I'm very glad to be here, and I want to thank big thanks to Hashmi family for arranging this event to bring this little community together for one cause, and they're very delighted to be here. Thank you. And Shireen is a well-known lawyer of Dallas Fort Worth community. So welcome on Safira Pakistan, Shireen. Thank you. Once again, thank you for having us here, and we hope to increase the trade between Pakistan and US and have more events like this. I think this is a great meeting. اور ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی اندر کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی طرح کی بہت زیادہ اور میٹنگز بھی کروائیں اور یہ کلیئر کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے. مطلب مقصد واقعی یہ ہے کہ ایک ٹو وے ڈائلاگ شروع ہو. وہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ بیرون ملک پذیر ہیں اور وہ پاکستانی جو کہ پاکستان کے اندر ہیں, اور یہ دیکھیں کہ دونوں مل کے ایک دوسرے کی کس طرح اس طرح مدد کر سکتے ہیں اور ایسے ساتھ چل سکتے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ اندر بھی ہو اور یہاں پہ رہنے والوں کو بھی ہو. تو آئیے اب بات کرتے ہیں ناظرین اسٹار آف دا ایوننگ سلما جی, جن کی محنت ہے اور رات دن کی یہ ساری انویٹیشنز اور یہ ساری پارٹی آرگنائز کرنا. یہ ہوسٹ ہیں یہاں کی ہاشمی صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں. شی از اے لائر بائی پروفیشن, اور اس کے علاوہ اتنا خوبصورت گھر انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور اتنی اچھی پارٹی دی ہے ہم سب کو. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, شکریہ بہت بہت. بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ یہ کر سکے اور وی ریئلی آر ہیونگ اے گڈ ٹائم, اور آپ لوگ بھی آئی ہوپ انجوائے کر رہے ہوں اور جسٹ بی ایٹ ایز اینڈ ہیو فن. Thank you so much, Marjan and Suleiman, for a beautiful, beautiful evening put together by you all for Safira Pakistan. Marjan, would you like to share some thoughts for us? No, I just want to say thank you to everyone who came out and, they made the event possible and we had a great time hosting it. Thank you so much. Well, thank you everyone for coming here, and thank you Waqar, and thank you Amber and Arif. Again, it's a great community here and we're glad people from all around the country could join us here. Welcome to the CEO Forum. آپ بتائیے شاہد صاحب آپ کو کس طرح سے کیسا لگا and how would you like to join it? جی میں نے آلریڈی اوریجنلی جوائن کر لیا مڈ ویسٹ کو. آئی ایم ریپرزینٹنگ مڈ ویسٹ اینڈ ان شاء اللہ آئی تھنک آئی ہیو آلویز بلیوڈ ان کہ ٹو سولیڈیفائی دا ریلیشن شپ ود آفس بیئرز ان لوکل امیریکا وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دا چینج. دس پلیٹ فارم اٹ گیوز اس اپرچونیٹیز ٹو بی پارٹ آف دس کیمپین. ناظرین, جب ہم جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان اپنے مختلف اسٹیٹس کے اندر مختلف سٹیز میں اپنے بیوروز قائم کر رہا ہے, اور مجھے ایسے ہنار طالب علموں کی جو چاہتے ہیں جرنلزم میں اپنا کیریئر بنانا, اور وہ پروڈیوسر رائٹر جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سفیر پاکستان کا پارٹ بنے, تو ہمیں ہر سٹیز کے اندر, ہمیں ہر اسٹیٹ میں, چاہے کینیڈا ہو, چاہے وہ ہوائی ہو, چاہے وہ نیو یارک ہو, جہاں جہاں آپ کی موجودگی ہے اور ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں پاکستانیوں کی, ہمیں وہاں اپنے نمائندے چاہیے, تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ناظرین, تو آئیے چلتے ہیں آج کے لوکل گلوبل میں. ناظرین, آج کی لوکل گلوبل میں کچھ رپورٹس ہمیں بھیجی ہے جہانگیر لودھی صاحب نے نیو یارک سے, جو ہمارے بیورو چیف ہیں نیو یارک اور ٹرائی اسٹیٹ کے, کہ وہاں سے ایک رپورٹ آئی ہے علیزے کے بارے میں کہ وہ اٹیک سے متعلق ہے. کئی سو ان کے جو ہے فالوور ہیں, اور وہ جو ہے بھرپور طریقے سے تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے, اور وہ فرنٹ رنر بھی رہے ہیں اٹک ایریا کے اندر, اور پہلے وہ مسلم لیگ میں تھے لیکن اب انہوں نے یہ پلیٹ فارم چینج کر کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. تو یہ رپورٹ آپ کے لیے لائے ہیں جناب جہانگیر لودھی نیو یارک سے. اس کے علاوہ آف کورس ایک رپورٹ ہے ہیوسٹن ٹیکساس سے جناب سعید شیخ صاحب نے بھیجی ہے, اور یہ ہے پاکستان الائنس کی, کہ انہوں نے ایک بھرپور کنٹینر پاکستان بھیجا ہے امدادی کام کے سلسلے میں. تو وہ بھی رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے سابق انفارمیشن منسٹر جناب جاوید جبار, جو ایڈورٹائزنگ کے کاپی رائٹر بھی رہے ہیں اور بہت ہی انٹلیکچوئل شخصیت ہے, بڑی بہت ہی مثبت اور بڑی اعلیٰ شخصیت کے وہ مالک ہیں,
ہمیشہ پاکستان سے انہوں نے محبت کی ہے, پاکستان سے انہوں نے تعلیمی قابلیت سے, انہوں نے تجربات کی روشنی میں پاکستان کی بہت مدد کی ہے. تو وہ کیلیفورنیا آئے تھے, ایک لائبریری میں ان کا ایک پروگرام تھا, وہ بھی آج کے پروگرام میں یہ رپورٹ ہم نے شامل کی ہے. تو آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں یہ ہول رپورٹ. آف کورس دیر از لیگلی کریکٹ بائی جناب نعیم ساقیہ صاحب, جس کو کنڈکٹ کرتی ہیں انجم انور ڈیلس سے ہر مہینے. تو اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں لیگلی کریکٹ کے بارے میں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں, ہمیں آپ کی مدد چاہیے, ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اور ان شاء اللہ تعالی ہم پروگرام کو اسی طریقے سے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. ملاحظہ فرمائیے لوکل گلوبل. نیو یارک میں گولڈ اور ڈائمنڈ کے معروف تاجر علی زئی فاؤنڈیشن کے چیئرمین نسیم خان علی زئی اور ان کے تمام علی زئی قبیلے کی پاکستانی تحریک انصاف پی ٹی آئی میں شمولیت. علی زئی قبیلہ امریکہ بھر کی مختلف ریاستوں میں پچھلی کئی دہائیوں سے آباد ہے اور ان کے رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہزاروں میں ہے. ضلع اٹک اور تحصیل ہزاروں میں علی زئی قبیلے کی کثیر تعداد آباد ہے اور ان کے ووٹرز کی تعداد 25,000 سے زیادہ ہے. نیو یارک میں مقیم پاکستانی امریکن اور معروف تاجر نسیم خان علی زئی نے کونی آئی لینڈ بروکلین میں ایک بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے تمام علی زئی قبیلے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں تبدیلی لائی جائے گی اور ہم عمران خان کے شانہ بشانہ ہیں اور ہمارا سارا قبیلہ ان کو ووٹ دے گا اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا. ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ فیصلہ کیا فیملی میں, اپنی میں, برادری میں, کہ بھئی بندہ وہ آ چکا ہے جو پاکستانی قوم کے لیے ایک مسیحا ہے, اور یہی واحد بندہ ہے جو اس ملک میں, اس قوم میں تبدیلی لا سکتا ہے اور ہمیں چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں سے نجات دلا سکتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خواب تو تھا کہ کاش کوئی آئے گا, سوچ بھی تھی, اور یہ سوچا تھا کہ جب کوئی ایسا مسیح آئے گا تو ہم بھی اس کا بازو بنیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے, لیکن کسی چور ڈاکو کا بازی کبھی نہیں بنیں گے. اور پھر میں نے اور میرے خاندان نے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جوائن کرنا چاہیے. ہمیں انویٹیشن ملی تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, اپنے مرزا محمد اکرم صاحب کی طرف سے, شیخ ذاکر رائی صاحب کی طرف سے, دبیر صاحب کی طرف سے. تو ہم نے اسی سلسلے میں آج کا یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے لیے, اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دیا, میرے خاندان کے پاس بہت کچھ ہے, دنیا کی ہر چیز ہے. ہمیں پیسوں کی لالچ نہیں ہے, نہ ہمیں کسی وزارت کی لالچ, نہ اور کسی کرپشن کی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی جو حالت ہے اس کو بدلا جائے. پھر میں نے اپنی برادری میں جب فیملی میں فیصلہ کیا تو اپنی برادری میں بات کی. پاکستان میں تحصیل ہزرو, تحصیل اٹک میں ہماری بہت اللہ کی مہربانی بہت بڑی برادری ہے, ایک بڑا نیٹ ورک ہے, جس نے پھر ہمیں اختیار دیا کہ آپ عمران خان کو جوائن کرنا ہے تو پوری برادری کے ساتھ آپ عمران خان کو جوائن کریں. سب نے جب ہمیں پہ اختیار دیا تو پھر ہم نے فیملی میں ڈسکس کیا. تو آج اسی سلسلے میں آج جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ کہ میں اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ, میرے کزن ہیں, میرے بنوئی بھی ہیں, نواز خان علی زئی, نعیم خان علی زئی, اور اس کے بعد ہے وحید خان علی زئی, ابرار خان علی زئی, ظفر خان علی زئی اور سعید خان علی زئی. اس کے علاوہ میری برادری کے لوگ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سجاور خان صاحب, ایوب خان صاحب, لیاقت خان صاحب. یہ سارے ویل سیٹ لوگ ہیں, ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں, نہ کسی قسم کا ان کو کچھ شوق ہے. بس یہ بھی ان کی بھی یہی سب کی خواہش ہے, میرے بھائیوں کی اور برادری کے لوگوں کو بھی جو یہاں پہ موجود ہیں. بلکہ کیلیفورنیا میں میری برادری سے بات ہوئی ہے, ویومنگ میں ہوئی ہے, کولوراڈو میں ہوئی, سب نے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے اعلان کریں, ہمارا بھی اعلان کریں. ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم جو خبریں سنتے ہیں وہ تبدیلی آئے. جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. جیسے عمران خان کا خواب ہے کہ ایک دن وہ آئے گا, اگر وہاں پہ صحیح نظام آ جائے, انصاف صحیح لاگو ہو جائے, تو ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ کہ امریکہ کا گورا پاکستان میں جاب کے لیے جائے گا.
We will explore, on the basis of this book, which is sort of a condensation of his view of Pakistani history, the Pakistan-US alliance, which interests many people in the United States. So I would like to invite Jabbar Saab to the stage now. Please give him a hand. We're going to ask Jabbar Saab to unravel and explain some of this, because it is not only puzzling and disturbing to people in the United States, it's very much so to people in Pakistan, and the complexities and intricacies and the games that are involved here really need to be discussed from different perspectives so that people have some idea of what the future holds. In this book, Jabbar Saab covers the origins of Pakistan and gives a quick history. Doubtless, it is a relationship that started out with great expectations. But before one does that, I think I owe it to my country and to history, more importantly perhaps, that phrase, which is so common, that Pakistan was carved out of India, needs to be clarified, if not challenged. Because in my humble reading of history, before August 1947, there was no such thing as a singular political entity called India. It was comprised of over 550 princely states. One of them was as large as France, which is Hyderabad, Deccan. I was privileged to be the son of a father who served in the Nizam's government. Kashmir was another territory, a kingdom. Hyderabad, incidentally, had its own currency, its own railways, its own flag, its own administration. So what happened in August 47 was the simultaneous creation of two new entities, which came into existence with great disadvantages for Pakistan. But the fact is that two new political entities were created in 47. So we did not take anything out of a mythical, non-existent India. And having said that, I'd just like to say that the evidence shows that even before Ike, or President Eisenhower, a remarkable man who warned so early about the military-industrial complex in the US, despite himself being a military man, we find that within two and a half months or less of Pakistan's creation, the first emissary from Pakistan arrives hot foot in Washington, D.C., Mir Laiq Ali, actually from Hyderabad, Deccan. And he presents a request to the U.S. government for a very modest sum of only $2 billion, which by today's estimate would be at least 200 billion, or let us settle for $20 billion. There is this new young, awkward, crazy country asking for $2 billion. And they say, why do we want it? The first reason is defense. And the second reason is economic cooperation and developmental needs. So, of course, the Americans are wise enough to turn down this upstart country and say, certainly not, we don't have $2 billion to give you. But the record shows that starting with 20th March 1949, a memorandum by the Joint Chiefs of Staff says Pakistan is an extremely relevant strategic country for the United States. And then a number of statements leading up to the fact that on the 15th of December 1950, Pakistan becomes the first country of South Asia to sign a mutual defense assistance agreement with the United States. And then there are pronouncements by President Truman. Then the State Department policy statement issued in 1950 says that because Pakistan does not suffer from the virulent anti-Westernism and deep-rooted neutrality of India, Pakistan should be requested to cooperate to offer military bases in the Indian Ocean. So we start with this extremely positive attitude of the United States towards the potential of Pakistan. Of course, from a US perspective, looking at it from the US's attitude to the threat from the Soviet Union. Up to 9/11, there had been this freeze on aid. Now suddenly our virtues are discovered post 9/11, and
military aid shoots up almost overnight from 0 to 1.7 billion. From the US, 1.3, from the Coalition Support Fund, about 1.7 billion. So in the space of 8 or 9 years, suddenly we are given this. And what is it for? Because tens of thousands of our troops, our logistics are all involved in supporting the US presence in Afghanistan. 70% of all supplies go through Pakistan at a very high price, and there's tremendous resentment. Look at the price we've paid. 31,000 Pakistani lives either killed or lost. One country. And take the military scorecard. It's a terrible thing to say scorecard. One country, Pakistan, has lost more soldiers and senior officers than 43 countries which are currently fighting the Taliban in Afghanistan. They've lost about 2,700 or 8. We've lost 3,100. So when we know this is the kind of price we are paying, and then it is said there's no oversight, it is like charging Pakistan with fraud, and that is not what we are. We are very decent people, and we don't hate America, despite all this virulent talk about anti-Americanism and 60% people. Be rest assured, Coca-Cola, Pepsi-Cola is thrust down the throats of young children in Pakistan morning, noon and night. We've got Hollywood movies coming out of our ears and all the television channels. We've got Citibank flourishing. We've got Procter & Gamble and other American corporations making windfall profits. No one goes and burns a McDonald's or a Kentucky Fried Chicken. They're all serving hamburgers all the time. Our poor little traditional food outlets are suffering thanks to our welcoming attitude to America. So this anti-Americanism myth is another myth. I tell you, the people of Pakistan respect America. It's a very dynamic, creative country. It is indispensable for world peace. But we are very critical of US governmental policy on Afghanistan, Iraq, Kashmir, Palestine, what have you. And it's just a question of how we come to better understand each other. नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट कानूनी मशवरे, जिसको लेकर आ रहे हैं जनाब नईम साकिया साहब, अटॉर्नी एट लॉ, डैलस में होते हैं, लेकिन एलए में भी इनकी प्रैक्टिस है, और उसको पेश कर रही है हमारी ब्यूरो चीफ, जानी पहचानी आपकी हम सब की अंजुम अनवर। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी ये होस्ट अंजुम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्ते का दिन है और प्रोग्राम है सफीर पाकिस्तान। सेगमेंट हमारा लीगली करेक्ट एज यूजुअल। 10 मिनट के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन उसमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है, और उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत इंजॉय करते हैं, और आपकी ईमेल्स और आपकी कॉल्स और आपके सवालात से लगता है कि यू डू डेफिनेटली लाइक दिस इंफॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने पहले सवाल से। Are you ready? Absolutely, always. चले good, you're always ready. Yeah. I'm impressed. Good, thank you. I have a small business. Okay. My brother is visiting me. I don't really have a job for him, but I still want to do H-1B for him. Okay. Can I do that? Well, if you don't really have a job, then I would advise that you should not try to do that, because when you are applying for somebody for H-1B, you are actually testifying to the Department of Labor and also to the USCIS that this job offer is bona fide, which means that you actually do have a job for this person, and not only that you have a job for this person, you also have the capacity to pay the salary, and this person has the necessary skills. So as long as you have those requirements met, then I would suggest go forward and do the H-1B. But if you don't have a job actually for him and you're just trying to have him stay here, then that's a wrong idea. However, just keep in mind that even if you have a small business and you are thinking of hiring somebody on H-1B, one thing which a lot of people don't realize, H-1B is also available for part-time jobs. So if you don't have a full-time job, but as long as you have a job for this person, even if it is on part-time basis, he meets the requirements of the job and you can pay him the salary, by all means. But other than that, don't try to make it look as if it is something which it is not.
Great answer. Thank you so much. दूसरा सवाल के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं. I want to apply for E2. My attorney told me that I have to buy the business before applying. Is that true? Number one. और फिर नंबर 2 का क्वेश्चन है कि what happens if I don't get E2? How do I get my money out of the business? It's a difficult concept for people to understand. What people don't realize that in E2, besides all the other requirements, one of the requirements is that the funds which you are bringing in for investment have been irrevocably committed, which basically means that your funds should be completely at risk of loss before you can even qualify to apply. It's a hard concept to understand when people say, well, if I don't get the E2 visa, then what is going to happen with my funds? But on the other hand, if I don't commit my funds, I cannot even apply for E2. So how do I solve this problem? Well, the provision in the law is that you can use any legal mechanism available which is going to have some sort of in the middle of the road solution, which is you can use escrow arrangement in order for you to buy the business. You don't have to have paid the money to the seller. You can put the funds in trust with an escrow officer or an escrow attorney, and the contract should specify that this business is being bought for the purposes of getting E2, and there could be a contingency clause in that contract where it says that if the E2 is not granted, then this fund will go back to the buyer. So basically that will become a commitment in the sense that the funds are in the hands of a third party, which has standing instructions that if the E2 is granted, the funds will be forwarded to the seller. If the E2 is denied, the funds will go back to the buyer. That's how you ensure that your money is safe, and also at the same time you go ahead and meet the requirements of the E2 petition. Great answer. Thank you so much. और नाजरीन, आप लीगली करेक्ट सेगमेंट में इस वक्त मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम. मेरे साथ हैं नईम हारून साकिया साहब जो कि डालस के हमारे अटर्नी हैं, और ये आपके लिए हर वीक एक सेगमेंट लेके आते हैं. इनका फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें. फ़ोन नंबर है और ज़रूर इसको लिख लीजिए, आपको भूल ना जाए. 310-734-6300 972-359-9274. और ये आपको याद इसलिए रखना है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, तो ताकि आपके पास नंबर होगा तो आप राइट अवे इनको कॉल कर सकते हैं. अगर आपका भी कोई सवाल है इस तरह का, जिस तरह के सवालात हमें मिल रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू सेंड दोज आंसर्स टू अस. आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट डाउन ईमेल एड्रेस इट इज़ ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं इनको जो मैं नंबर दे रही हूँ. अनदर क्वेश्चन साकिया साहब जी, अगर आप तैयार हैं. Absolutely. Okay. I am here as a visitor and looking for a restaurant business. Okay. Can I participate in a week-long training conference offered by a franchisor? Would that be a violation of my status as a visitor? Yeah, you can. You can participate in a conference if you are here as a visitor. Remember, when you apply for a visitor's visa at the embassy, they always ask you what is the purpose of your visit. And it could either be pleasure or business, in the sense that you have some serious matters to take care of rather than just sightseeing or visiting places or visiting people. When you come into US at the port of entry, the immigration officer always asks you what is the purpose of your visit. As long as you have specified the purpose as something which is relevant to what you are trying to get into, and as long as you don't actually participate in a business activity in such a way that you start getting wages, you are fine. So this kind of activity is permissible under non-immigrant visa, where people have come here as visitors either for pleasure or for business. The key thing is you should not be employed by a company where you will start getting paid wages. As long as you don't do that, you are fine. Okay, very well. Thank you so much. Thank कोई you. मैसेज हमारी कम्युनिटी के लिए? उन लोगों के लिए जो नए यहाँ पे आए हैं, please don't fall in the trap that things will happen automatically. They never do. You just have to make sure that whatever you are planning to do, you do it in a proper legal way. And whenever you seek help, make sure that you are seeking help from a qualified person who can actually help you navigate through the complex legal situation and legal issues in a competent way.
That's my message. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ساکیہ صاحب. اینڈ جانے سے پہلے میں آپ کو ناظرین ایک دفعہ پھر ان کا نمبر دیتی ہوں 310-734-6300 اور ان کا دوسرا نمبر ہے 972-359-9274. آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے, اگر نہیں آ رہا تو میں ایک دفعہ دیتی جاتی ہوں آپ کو, mail@immigrate2america.com. ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ ان کے جوابات آپ پا سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جس میں آپ کو ایک ایکسپرٹ اٹرنی کی ضرورت ہے, پلیز 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 ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال ہیم. I know you will be in good hands once you call him. He will give you very straightforward and very honest advice. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیگلی کریکٹ کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو میں اور ساکیہ صاحب آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہو جائیں گے. ایکچولی ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن آتا ہے, تو سیٹرڈے اینڈ سنڈے بھی میں کہہ سکتی ہوں. بہرحال اگلے ویکینڈ پہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے نئے سوالات لے کے اور ان نئے سوالات کے نئے جوابات لے کر ہوپ فلی. اور اس امید پر ہم آتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں جو کہ آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ سچویشنس کے ساتھ. اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کا اور یہی مقصد ہے ان کا یہاں آنے کا. تو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ. میں ہوں انجم آپ کی ہوسٹ. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. Advanced Microsystems, one of the largest authorized Apple sales and service centers in Southern California, invites you to visit our store for everyday low prices. We carry a complete line of Apple products, including iPods, iPads, laptops, and desktops. We also offer a huge inventory of third-party accessories. Our service department offers the quickest turnaround time for all Apple product repairs, upgrades, and data recovery, including Apple Care servicing, all without an appointment. Find us on the corner of Hawthorne Boulevard and Emerald Street in Torrance. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. ناظرین, جانے سے پہلے اب جانتے ہیں کہ کعبہ فیوژن ماشاءاللہ ایک بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوا ادارہ ہے. ہوم انفیوژن جس میں اسپیشلائز کرتے ہیں امیونوگلوبولن تھراپی کی, اور ان کی آفس ہیں نارواک کیلیفورنیا میں, کمپلیٹ اسٹاف کے ساتھ بہت ہی مستحکم آفس ہے جو ہوم انفیوژن میں آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی دے آر لوکنگ فار نیورولوجسٹ, امیونولوجسٹ, ڈرماٹولوجسٹ ہیئر ان کیلیفورنیا ٹو ٹریٹ دیئر پیشنٹ. اس کے علاوہ نیو جرسی میں فل ہوم انفیوژن ادارہ ہے آف کورس کعبہ فیوژن کا, جہاں پہ کمپلیٹ ہوم انفیوژن ہے جس میں اینٹی بایوٹک, ٹی پی این اور امیونوگلوبولن جیسی سروسز ٹرائل اسٹیٹ اور پورے ایسٹ کوسٹ کے لیے ان کی سروسز موجود ہیں. تو رابطے میں رہیے ڈاکٹر سہیل مسعود کی اس کمپنی سے, کعبہ فیوژن سے. ناظرین, آج کا پروگرام مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ نے مشورے سے نوازتے رہیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.